ماہ عظمت ماہ رمضان المبارک کو ایک مثال کے دوارا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ مثال سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک طرف رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دوسری طرف ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، اے سی ہال ہے، اے سی روم ہے، اے سی مکان ہے، اے سی دکان ہے۔ جہاں رمضان المبارک مغفرت والا مہینہ ہے، بخشش والا مہینہ ہے، گناہوں کے معافی والا مہینہ ہے، توبہ کے قبولیت والا مہینہ ہے، غموں سے نجات والا مہینہ ہے، غریبوں کی غریبی دور کرنے والا مہینہ ہے، محتاجوں کی محتاجگی کو دور کرنے والا مہینہ ہے۔ ایک طرف تو یہ رمضان المبارک اپنے دامن میں بے شمار انوار و برکات لے کر آ رہا ہے، ایک طرف یہ رمضان المبارک اپنے دامن میں بے شمار مغفرتیں بخششیں لے کر حاضر ہوا ہے، اور ہم رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں، لیکن اس کا خاص سا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا خاص سا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، اے سی روم ہے، اے سی ہال ہے، اے سی کو فل کوالٹی میں چلا دیا جائے اور چلانے کے ساتھ ساتھ پورے کمرہ کو بھی اوپن کر دیا جائے، کھڑکیاں کھول دی جاوے، روشن دان کھول دیے جاوے، دروازے کھول دیے جاوے۔ آپ کو اللہ نے عقل سلیم دیا ہے تو بتاؤ، اللہ نے اگر آپ کو عقل سلیم عطا کی ہے تو بتاؤ، کیا اے سی کام کرے گا؟ اے سی کا خاص سا فائدہ ہوگا؟ نہیں نا۔ اے سی چلانے کے بعد کمرہ کو پیک کیا جاتا ہے، کمرہ کو بند کر دیا جاتا ہے، روم کو بند کر دیا جاتا ہے، دکان کو بند کر دیا جاتا ہے، ہاسپٹل کو بند کر دیا جاتا ہے، ہال کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر اے سی کا فائدہ مکمل ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ برکت والا، اس کے روزے فرض، ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے کا جو فائدہ ہے، روزے کا جو نفع ہے، اس سے ہم مکمل کنار نہیں ہو پاتے، روزے کے انوار و برکات سے ہم فیضیاب نہیں ہو پاتے، روزے کے برکات سے ہم مالا مال نہیں ہو پاتے، اس مہینے کی رحمتوں مغفرتوں سے مالا مال نہیں ہو پاتے، اس مہینے کی بخششوں سے ہم مالا مال نہیں ہو پاتے۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ ایک یہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بھوکا تو رہ لیتے ہیں، پیاسا تو رہ لیتے ہیں، لیکن اپنی زبان کو خاموش نہیں رکھتے، اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، اپنے کان کی حفاظت نہیں کرتے، اپنے ہاتھ کی حفاظت نہیں کرتے، اپنے پیر کی حفاظت نہیں کرتے، اپنے دل کی حفاظت نہیں کرتے، اپنے دماغ کی حفاظت نہیں کرتے۔ روزہ رکھ رکھا غیبت جاری ہے، روزہ سے ہے چغلی جاری ہے، روزہ سے ہے گالی گلوچ کر رہے ہیں، روزہ سے ہے جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ سے ہے دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، روزہ سے ہے دوسروں پر بہتان باندھ رہے ہیں، روزہ سے ہے دوسروں پر الزام تراشی کر رہے ہیں، روزہ سے ہے لوگوں پر بہتان باندھ رہے ہیں، روزہ سے ہے جوا کھیل رہے ہیں، روزہ سے ہے غیر مناسب جگہوں پر بیٹھ رہے ہیں، روزہ سے ہے ہوٹلوں کو آباد کر رہے ہیں، روزہ سے ہے چوک چوراہوں کو آباد کر رکھا ہے، روزہ سے ہے موبائل ہر وقت ہاتھ میں ہے، اور گندی فلمیں گندی چیزیں ہر وقت ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، جو ہماری کانوں سے بھی ٹکراتا ہے، ہمارے دل تک اترتا ہے، ہمارے دماغ تک پہنچتا ہے۔ بتاؤ روزے کا کیا فائدہ؟ اے سی کو چلا دو اور روم کو اوپن کر دو، کھول دو، کچھ فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہ لو، جب تک زبان کی حفاظت نہیں کرو گے، جب تک اپنے آنکھ کی حفاظت نہیں کرو گے، جب تک اپنے کان کی حفاظت نہیں کرو گے، جب تک اپنے ہاتھ کی حفاظت نہیں کرو گے، جب تک اپنے پیر کی حفاظت نہیں کرو گے،
تمہارا بھوکا پیاسا رہنا بیکار اور رائے گا۔ وہ انوار، وہ برکات، وہ مغفرتیں، وہ بخششیں میسر نہیں ہونے والی ہے، ہرگز میسر نہیں ہونے والی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں، سامنے رکھیں کہ کسی سے بد کلامی سے پیش نہ آئے، بد مزاجی سے پیش نہ آئے، جھوٹ نہ بولیں، چغلی نہ کریں، غیبت نہ کریں، الزام تراشی نہ کریں، ان چیزوں سے پرہیز کریں، ان چیزوں سے بچنے کی سعی کریں۔ زیادہ سے زیادہ وقت آپ کا تلاوت قرآن میں لگنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ وقت آپ کا ذکر و اذکار میں لگنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ وقت آپ کا تسبیحات میں لگنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ وقت آپ کا نوافل میں لگنا چاہیے۔ ہمارا وقت کہاں لگ رہا؟ مسجدوں میں تو رمضان کے مہینے میں لوگ آ ہی جاتے ہیں، نماز پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن خاصا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سب کچھ اوپن۔ آپ کو یاد ہے آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ گندی چیزیں ہرگز نہ دیکھیں۔ کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، گندی چیزیں ہرگز نہ سنیں۔ زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ گندے الفاظ ہرگز نہ ادا کریں۔ ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ اس ہاتھ کے دوارا آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ پیر کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ یہ پیر، یہ قدم ہمارے غلط نہ اٹھے، غلط کام کے لیے نہ اٹھے، غلط راستے کے لیے نہ اٹھے، غلط طریقہ کے لیے نہ اٹھے۔ صرف بھوکا پیاسا رہ لینا روزہ نہیں بھائیوں، اس کے انوار و برکات سے فیض یاب نہیں ہو سکو گے، اس کے انوار و برکات سے مالا مال نہیں ہو سکو گے۔ پہلے سمجھو کہ روزہ ہے کیا۔ روزہ بھوکا پیاسا رہ لینا اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ ہمارے ہر انگ کا ہونا چاہیے، ہماری سوچ کا ہونا چاہیے، ہماری فکر کا ہونا چاہیے، ہمارے دماغ کا ہونا چاہیے، ہمارے قلب کا ہونا چاہیے، ہمارے ہر عضو کا روزہ ہونا چاہیے۔ جب ایک مہینہ پورے طور پر اس سانچے میں ڈھل جائیں گے، اس فرما میں ڈھل جائیں گے کہ اللہ کی مان کر زندگی گزاریں گے، لمحات گزاریں گے، وقت اوقات گزاریں گے، تو یاد رکھو پھر اللہ نوازے گا رمضان کی فضیلت سے، اللہ رمضان نوازے گا رمضان کی رحمتوں سے، اللہ نوازے گا رمضان کی برکتوں سے، اللہ نوازے گا رمضان کے سیزن سے، اللہ نوازے گا مغفرت سے، بخشش سے، دعائیں قبول کرے گا۔ شرط ہے کہ ایک بار کوئی ایمان والا روزے کی اصلیت کو جانے، روزے کی حقیقت کو جانے۔ روزہ ایک ڈھال ہے جہنم کے لیے، روزہ ڈھال ہے عذابات سے بچانے کے لیے، ایسے ہی روزہ دنیا میں ڈھال ہے ہر بری چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے، ڈھال ہے۔ بری چیزوں سے وہ نہیں روک پا رہا تو آپ کا روزہ نہیں ہے، گندی باتوں سے نہیں روک پا رہا تو آپ کا روزہ نہیں ہے۔ آپ کا روزہ اگر آپ کو گندی چیزیں دیکھنے سے نہیں روک پا رہا تو آپ کا روزہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو رمضان المبارک کے روزے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس مہینے کی عظمت کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کی ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک دقیقہ، ساعت کی قدردانی کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کی انوار و برکات سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آپ تمام سامعین سے، حاضرین سے، ناظرین سے یہی گزارش ہے، یہی اپیل ہے کہ رمضان کا مہینہ جو آیا ہے اس کی قدر کیجئے، اس کی عظمت کو سمجھیے، اس کے شان کو سمجھیے، اس کے مقام کو سمجھیے، اس کے رتبے کو سمجھیے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نا خاک آلود وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو